بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب لوگ جو سلسلہ علیہ ثانیہ میں داخل ہیں، اور یہ اللہ اور رسول کا فضل اور کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں اس سلسلے میں داخل فرمایا، یہ شرف عطا فرمایا۔ تو ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ کرم اور عطا میں اور عنایت میں اور فضل میں اور احسان میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ جو بھی کمی ہے ہماری اپنی کمی ہے۔ اب ہر مرید، ہر وہ شخص جو سلسلہ علیہ ثانیہ میں داخل ہے، ان سب کے لیے یہ چند ایک ضروری ہدایات ہیں جو ہر بیت فارم پر لکھی ہوتی ہیں۔ اس کو ضرور پڑھا کریں۔ آپ جب بیت فارم لیتے ہیں، اس پہ اپنا نام، ایڈریس وغیرہ لکھتے ہیں، تو اس کے بیک سائڈ پر دوسرے حصے پر یہاں پر ضروری ہدایات لکھا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارا ایک ماحول ہے کہ ہم لوگ اکثر اب پڑھنا لکھنا کم کرتے ہیں، اور بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے سامنے ہوتی ہیں پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا ہوتا، تو صرف میں یہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اور یہ سب کے لیے ہیں جو اس وقت لائیو کیمرے کی وساطت سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں، خواہ وہ لوگ ہیں یا جو یہاں پر موجود ہیں وہ لوگ ہیں، یا جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی ان سب کے لیے بھی یہ بات ہے۔ ضروری ہدایات میں یہ شامل ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اللہ کے اسم کی اجازت دی جاتی ہے ہر سلسلہ علیہ ثانیہ کے فرد کو اس ذکر کی، کیونکہ اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے جو سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ اس طریقے سے آپ ذکر کریں گے۔ ویسے تو اللہ کا ذکر تو ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن ایک خاص طریقے کی اجازت دی جاتی ہے، تو اس میں اللہ کی اجازت دی جاتی ہے۔ کوشش کریں کہ ہر وقت سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر جاری رہے۔ پھر دعا تو لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول آپ پر اپنا کرم فضل فرمائیں۔ اچھا، ہر ممکن کوشش کریں کہ حقوق العباد کا خیال رکھیں۔ رزق حرام، غصہ، جھوٹ، غیبت، چغلی، شرک اور اولیاء اللہ پر بہتان لگانے سے پرہیز کریں۔ ان چیزوں سے لازمی بچنا ہے۔ حسب توفیق صدقہ خیرات کرتے رہیں تاکہ بلائیں ٹلتی رہیں۔ بیواؤں، یتیموں، محتاجوں، حاجت مندوں اور ملازمین کی مدد کرتے رہیں۔ صدقہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس سے بہت سی بلائیں ٹلتی ہیں۔ اور جو نفلی عبادات ہوتی ہیں، صدقہ بھی ایک نفلی عبادت ہے، تو جو نفلی عبادات ہیں اس کے بڑے فائدے ہیں۔ ایک بندہ اگر فرض ادا کرتا رہتا ہے، بس واجبات، فرائض، اور کوشش کرتا ہے کہ سنتیں جو موقدہ ہیں وہ بھی ادا ہو جائیں، جن کی تاکید زیادہ کی گئی، اس کے علاوہ نوافل کوئی نہیں، نہ نماز کے لحاظ سے، ادا کرنے کے لحاظ سے، نہ کوئی نفلی عبادت، اور اگر وہ گناہوں سے بچتا رہے، حد الامکان بچنے کی کوشش کرتا رہے، تو مالک رحمت کریں تو آسانی خیر ہو جائے گی آگے۔ ہم جیسے لوگ جو گناہ زیادہ کرتے ہیں اور اچھے کام کم کرتے ہیں، تو اس میں صدقہ خیرات اور نفلی عبادات جو ہیں یہ بڑی ضروری ہے، کیونکہ پھر یہ نفلی عبادات جتنی ہیں یہ پھر اس کا سمجھے کہ کفارہ ادا ہو جاتا ہے گناہوں کا، یہ اس کی جگہ پہ آ جائیں گی، گناہوں کو مٹا دیں گی جتنی نفلی عبادات ہیں۔ اور اگر بلکہ آپ نے سنا ہے کہ فرائض اور واجبات میں اگر کوئی کمی بیشی، تو کمی ہو بھی گئی، تو یہ جو نوافل ہیں یہ اس کی جگہ لے لیں گے اور آپ کے کھاتے کو پورا کر دیں گے اور آسانی ہو جائے گی۔ اگر کوئی فرائض واجبات رہ بھی گئے ہوئے کوشش کے باوجود، تو جب آپ نے نفلی عبادات کی ہوں گی نا، تو کیونکہ فرائض کا خانہ پورا ہونا زیادہ ضروری ہے، تو پھر نوافل والے اٹھا کر تھوڑے سے فرائض والے خانے میں لکھ دیے جائیں گے، تاکہ وہ وہاں پہ ہونا وہ زیادہ ضروری ہے، پھر ہی بچت ہوگی، پھر خیر ہو جائے گی۔ اور جو گناہ غلطیاں وغیرہ ہوتی ہیں اس کا بھی جو ہے وہ کفارہ ایک طرح سے ادا ہو جاتا ہے، اور بڑی آسانی خیر ہو جاتی ہے نوافل سے۔ تو صدقہ جو کیا ہے، ایک نفلی عبادت ہے۔ اچھا، اب صدقے سے مراد صرف پیسہ نہیں ہے، جن کے پاس ہے وہ تو ضرور کریں اللہ کے راستے میں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جن کو اللہ نے رزق عطا فرمایا، اللہ فرماتا ہے ہمارے دیے ہوئے میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں اور حدیث میں کئی مقامات پر ان لوگوں کی خصوصیت بیان کی گئی اور خاصیت کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا گیا جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، تو وہ ضرور کریں۔ جو نہیں کر سکتے، اچھا مشورہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ کوئی سوچے یار میں تو 1 روپیہ نہیں دے سکتا، میں کیا کروں؟ یار آپ کسی کو اچھا مشورہ دے دو۔ اچھا آپ سوچیں یار میرے پاس تو عقل بھی نہیں، میں مشورہ کیسے دوں، میں تو خود مشوروں کا محتاج ہوں۔ پھر کیا، سلام لیں تو مسکرا دیں ہلکا سا، یہ صدقہ ہے۔ مسکرا تو سکتے ہیں نا، اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو مسکراہٹ جو ہے حضور کی سنت ہے اور اللہ کی بھی سنت ہے۔
اللہ کریم اپنے خاص بندوں کو خاص حالتوں میں دیکھ کر مسکراتا ہے. حضور نے ان کی بھی شانیں بیان کی ہیں کہ بندہ جب یہ کرتا ہے, اللہ کا بندہ یوں کرتا ہے, پھر رات کو اٹھ کے وہ جناب نوافل ادا کرتا ہے, ہاں جی, اور مشکلات میں سے اپنے آپ کو گزارتا ہے, اور اپنا بستر چھوڑ کر, نیند چھوڑ کر, آرام چھوڑ کر اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں مولا اس کو کون سی چیز نے مجبور کر دیا ہے, یہ سوتا رہتا, یہ کیوں اٹھ کے آ رہا ہے, یہ کیوں مشکلیں سہ رہا ہے. تو اللہ فرماتا ہے بس اس کو میری محبت کی مجبوری ہے, اسے اور کیا مجبوری ہے, اس کو میری لگن ہے. تو فرشتوں کے سامنے اللہ تبسم فرماتا ہے, مسکراتا ہے, مسکراہٹ عطا فرماتا ہے. اچھا خیر, تو میں عرض کر رہا تھا کہ مسکراہٹ بہت بڑا صدقہ ہے, اور جب بھی تھوڑا سا ان لوگوں سے ملے جس سے تھوڑی تھوڑی تلخی پیدا ہو طبیعت میں, تو کبھی مسکرا کے مل کے دیکھیں. آپ اپنی مسکراہٹ پہ بھی مسکرائیں گے. پھر ایک تو آپ جان کے مسکرائے ہوں گے نا کہ بھئی اس بندے کے سامنے میں جان کے مسکرایا, پھر آپ کو خوشی محسوس ہوگی, خود ہی آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی, مسکان آ جائے گی. تو وہ مسکان جو ہوتی ہے نا, مسکراہٹ جو اندر سے خود ہی ہم کرتے ہیں, وہ ہر ایک مسکراہٹ مسکان نہیں ہوتی. تو یہ مطلب یہ کہ ایک ہے جان بوجھ کے ہنسنا, ایک ہے خود بخود آ جانا. اور مسکراہٹ حضور کی سنت, وہ سلام کا کون سا شعر ہے تبسم والا, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, رنج سے جان کھوتے ہوئے ہنس پڑے, بخت جاگ اٹھے سوتے ہوئے ہنس پڑے. وہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لا. تو خیر جی, بات ہو رہی تھی کہ حسب توفیق صدقہ خیرات کرتے رہیں, بلائیں ٹلتی رہتی ہیں. تو مسکراہٹ بھی بڑا صدقہ ہے, مشورہ بھی بڑا صدقہ ہے. ٹھیک ہے, فجر سے پہلے اگر آنکھ کھلے تو تہجد کے نوافل ضرور پڑھیں, نفلی عبادات کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. تمام سلاسل کا احترام کریں, یہ بڑا ضروری نقطہ ہے. تمام سلاسل کا احترام کریں اور اختلافی مسائل پر بحث نہ کریں. کسی سلسلے کے طور طریقے جو آپ دیکھتے ہیں اس کو برا نہ کہیں, کوئی بات نہیں. کوئی سہروردی ہے, کوئی چشتی, کوئی قادری, نظامی, نقشبندی, جو کوئی ہے, سب کا احترام ہے. اگر اب دیکھیں نا, نقشبندی سلسلے میں ذکر بالجہر شروع ہوا, سرکار نے کیا. اب اگر کوئی اور نقشبندی سلسلے والے ذکر بالجہر نہیں کرتے, یہ بلند آواز کے ساتھ ذکر نہیں کرتے, کوئی بات نہیں, کیونکہ یہ طریقہ تو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے. یہ تو تجدید ہوئی ہے نا, جو ہم اونچی آواز سے ذکر کرتے ہیں نا, نقشبندی سلسلے میں یہ تھا نہیں, نہ ایسا ہوتا تھا اور ابھی بھی نہیں ہوتا. آپ نقشبندی سلاسل میں دیکھیں, آستانوں پر نہیں ہوتا. یہ تو جو اس تجدید سے واقف ہیں, جن تک اس تجدید کا فیض پہنچ گیا ہے, ان کا بھی یہ کام شروع ہو گیا ہے. ہم پڑھتے ہیں نا, قلب میں تجدید نور معرفت ہوتی رہے. یہ تجدید سے واقف ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. حضرت مجدد ثانی کے زمانے میں جو بادشاہ تھا نا, حضرت مجدد پاک کو اللہ نے دکھایا, فرمایا میرے محبوب ہے, میرے ولی, اس بادشاہ کو ہم قیامت کے دن ایک صندوق میں, ایک وہ تھا جس میں چوہوں کو نہیں بند کر دیتے, اس طرح کی ایک چیز بنی ہوئی تھی جسے چھوٹی سی صندوقڑی سی کہتے ہیں, ہاں پنجرا سا کوئی ایسا, اس میں چوہا بنا کر اس میں ڈال کے جہنم میں پھینک دیں اور قید میں رہے گا. فرماتے میں نے سبب پوچھا کہ مولا سبب کیا؟ فرمایا سبب یہ ہے, اس نے تمہاری تجدید کو نہیں مانا. جن معاملات میں آپ نے تجدید فرمائی ہے نا, جو ریفریشنگ کورسز کروائے ہیں روحانیت میں, طریقت کے اصولوں میں, قوانین طریقت میں اور مسائل میں, مسائل شریعہ میں بھی, کیونکہ مجدد کا کام ہوتا ہے, وہ ایک مجدد ظاہری ہوتا ہے اور روحانی مجدد بھی ہوتے ہیں. تو اس نے تجدید آپ کی نہیں مانی. تو فرماتے ہیں پھر میں نے اللہ سے دعا کی, میں نے پھر رحم مانگا. دیکھو نا, یہ تو اللہ والوں کی شان ہوتی. کوئی ان کو نہیں بھی مانتا, وہ پھر بھی اللہ اس کو کہتے ہیں مولا معاف کر دے, وہ پھر کہتے ہیں مولا معاف کر دے. فرماتے ہیں میں نے پھر اللہ سے رحم مانگا, دعا کی,
اور پھر اس کو ہدایت آئی اور اس کا وہ معاملہ ٹل گیا اور اس کی بخشش ہو گئی. عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ تجدید سے واقف ہونا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے پچھلے زمانے کے مجدد کی اگر واقعات سن لیے تو آپ اسی پہ اٹل ہو جائیں. بس ہر زمانے کے الگ تقاضے ہوتے ہیں. ہر مجدد جو ہوتا ہے وہ اپنے زمانے میں پچھلے مجددین سے کچھ اختلاف رائے کر لیتا ہے. وہ مخالفت نہیں ہوتی, وہ ان کا رد نہیں ہوتا یا ان کو غلط نہیں کہنا ہوتا. کہنا یہ بتانا ہوتا ہے کہ بھئی وہ بھی ٹھیک تھے پر اس زمانے کے لحاظ سے یہ بات ٹھیک ہے. یعنی وہ اس زمانے میں ہوتا تو وہ بھی یہی مسئلہ بتاتے, وہ بھی اسی طرح کہتے. بس اتنی بات ہوتی. اب بتائیں اگر کوئی بندہ آج اب ہمارے معاشرے میں اور پوری دنیا میں ماشاءاللہ لوگ حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو مجدد مانتے ہیں نا, ہاں جی, کہ امام اہل سنت ہیں اور مجدد ہیں. اب آج کوئی بندہ حضرت احمد رضا خان صاحب سے اختلاف کرتا ہے کہ جی اعلیٰ حضرت نے اگر یہ بات ایسے بتائی تھی تو اب کے زمانے میں یہ ایسے ہے, تو کیا ہوتا ہے؟ سننے والے برداشت ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اچھا تم نے اعلیٰ حضرت کے خلاف بات کر دی, بس اس کو تو پکڑ لے تو کافر ہو گیا ہے. اتنی سختی ہے نا. اب یہ کیا, یہ اعلیٰ حضرت کا طریقہ نہیں ہے. اب اعلیٰ حضرت نے جو مسائل بتائے, جو فقہی مسائل بتائے, ان فقہی مسائل میں اعلیٰ حضرت نے خود کم و بیش 4000 مقامات پر پرانے مجددین سے اختلاف کیا. اب اندازہ کر لیں, جو اعلیٰ حضرت سے پہلے مجددین گزرے ان سے ساروں سے اعلیٰ حضرت نے 4000 مسائل میں تھوڑا تھوڑا رد و بدل کیا ہے. تو وہ تو پھر بھی امام اہل سنت ہیں. تو اس لیے کوئی بندہ اگر آج اعلیٰ حضرت سے تھوڑا سا اختلاف کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ فرد اہل سنت بھی نہیں رہتا, وہ نکل ہی جاتا ہے. یہ زمانے کے لحاظ سے تجدیدیں ہوتی ہیں. اس لیے پڑھتے ہیں ہم قلب میں تجدید نور معرفت ہوتی رہے الف ثانی کے مجدد مقتدا کے واسطے. کہ مولا ہم یہ نہ ہو کہ زمانہ آگے نکل جائے ہم وہیں کے وہیں رہ جائیں. مولا یہ تجدید ہوتی رہے, جو تیری طرف سے قوانین تبدیل ہوں ہمیں ہمارا دل اس کو قبول کر لے, ہمارے دل کو ایسا بنا دے کہ ہمارے دل میں وہ نور دے دے, ہمارا دل خود ہی اسے ایکسپٹ کر لے کہ بھئی یہ بات ٹھیک ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ذکر بلند آواز سے نہیں ہوتا کوئی بات نہیں, وہ ہیں ٹھیک پر اب تجدید ہو گئی ہے. پہلے صدیق اکبر کی منقبتیں نہیں پڑھی جاتی تھی جو سر عام, ذکر ہوتا تھا. مولا علی کی پڑھی جاتی تھی, وہ اس طریقہ ہے, سلسلہ ہے. قادریہ میں اور چشتیہ میں یہ انداز اور ہے. تو سرکار نے آ کے تجدید کر دی. سرکار نے فرمایا یا اللہ اگر حق فرید سچ فرید ہو سکتا ہے تو حق صدیق سچ صدیق نہیں ہو سکتا. تو اب جب ایک عاشق کا دل اللہ سے بات کرتا ہے نا, وہ کسی نے کیا خوبصورت شعر کہا ہے کہ سمٹے تو دل عاشق, سمٹے تو دل عاشق پھیلے تو زمانہ ہے. بس سمٹے تو دل عاشق اور پھیلے تو زمانہ ہے. تو وہ جب اللہ کا جو دیوانہ دل ہوتا ہے نا, وہ جب اللہ سے بات کرتا ہے پھر اللہ اس کی مانتا ہے. تو یوں پھر یوں کچھ تجدیدیں ہوئی ہیں. خیر یہ موضوع ہم پھر انشاءاللہ پھر کسی وقت کریں گے. تو میں زندہ باد زندہ باد. تو تمام سلاسل کا احترام کریں, اختلافی مسائل پر بحث نہیں کرنی. اہل خانہ کی ضروریات کا خیال رکھیں, اپنے گھر بار کی, ماں باپ, بیوی بچوں کی, بہن بھائیوں کی خیال, اس کا خیال ضرور رکھنا ہے. بڑوں کا ادب ضرور کریں, چھوٹوں پہ شفقت کریں, والدین کی خدمت کریں, ہمسایوں سے اچھا سلوک کریں. اور سالکین اور طالبین حق کی رہنمائی کے لیے ہماری تنظیم نے مندرجہ ذیل کتابیں شائع کی ہیں. آپ نے ان میں سے جن کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا اس کو ضرور پڑھیں, اور جن کا مطالعہ کیا اس پر ٹک کا نشان لگا دیں. اور اگر نہیں کیا تو اپنے علاقہ کے امیر حلقہ سے یا مرکزی آستانہ عالیہ سے دفتر سے رابطہ کریں اور کتابوں کا مطالعہ ضرور کریں. اب دوسری بات یہ ہے وظائف پیپر. یہ وہ صفحہ ہے جس پر وظائف لکھے ہوئے ہیں. سب لوگ, خواتین بھی مرد بھی, اس کو ضرور دیکھیں, پڑھیں اور سمجھیں اور اس پہ عمل کی کوشش کریں. اب کیا ہوتا ہے بالعموم کہ ہم وظائف تو دیکھ لیتے ہیں کہ جی صبح کی تسبیحات فجر کے بعد سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کی ہیں اور استغفر اللہ کی ہیں, کلمہ طیبہ کی, دو درود پاک ہیں وہ ہیں, درود ہزارہ اور دوسرا. اور جی شام کی رات کی عشاء کے بعد کی ہیں یا اللہ یا ودود یا مبدی یا فتاح یا اللہم یا رزاق اور آیت کریمہ ہے اور سلام قول من رب رحیم. اب بات یہ کہ ہم نے اس سے نیچے بھی پڑھنا تھا. اس سے نیچے کیا لکھا ہوا ہے, ورنہ تو یہ صفحہ اتنا ہوتا نا, بس اتنا ہوتا,
بس اس سے آگے کی تو ضرورت ہی نہ ہوتی. تو کبھی یہ بھی پڑھیں کہ اس کے نیچے کیا لکھا ہے اتنا سارا, یہ کیا ہے؟ لکھا ہے جی طریقت کے 5 فرائض ہیں جن پر عمل کرنا روحانی فیض کے حصول کے لیے ضروری ہے. اب کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمیں روحانی فیض میں ہم تیزی چاہتے ہیں, ہم کیا کریں؟ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں. اور بھائی نماز تو بنیادی ہے, وہ تو پڑھنی ہے. یہ پڑھو نا روحانی فیض کے لیے جو آپ کو خصوصی بتایا گیا ہے. 5 اصول فرائض. پہلا ہے جی ذکر. اب ذکر کیا ہے؟ ذکر جہر بلند آواز کے ساتھ کرنا ضروری ہے. یہ جو بھی ہم کر رہے تھے شروع میں, اللہ اللہ کا اور اللہ کا, انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو. سرکار نے یہ کئی سال پہلے فرمایا تھا کہ سلسلہ فرمان ہوا, روحانی طور پر یہ اطلاع آئی, رہنمائی ہوئی کہ سلسلے کے بہت لوگوں کا فیض کس بات سے کھلے گا, ان کو عطا ہوگا کہ جب وہ انت الہادی انت الحق کا اور لیس الہادی الا ہو کا ذکر کریں گے تو اس سے روحانی معاملات میں تیزی آ جائے گی اور جلدی فیض عطا ہو جائے گا. ہم نے ذکر کتنا کیا ہے بھائی؟ بس یہی تو مسئلہ ہے. پھر سرکار جو ہمیں ہفتہ بار ذکر کرواتے تھے, اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم نے وہ کرنا ہی ہفتے بعد ہے, بس یہاں پر آ کر کرنا ہے. وہ تو ہمیں سکھاتے تھے کہ بھئی یہ اذکار ہے, اس کو کرو. اچھا, جس کے لیے محفل میں باقاعدگی سے شرکت کریں, یہ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں, تو اس سے کیونکہ بڑا آسانی ہو جاتی ہے ذکر بالجہر کرنے سے, اکٹھے ہو کر بلند آواز کے ساتھ, اور توجہ اور یکسوئی پیدا ہوتی ہے. سانس کے ساتھ ذکر کرنے سے دل کی صفائی ہوتی ہے جلدی. اور ساتھ کے ساتھ ذکر کیا ہے؟ ہمارے دادا مرشد جو ہیں, ہمارے پیر کے پیر ہیں, دستگیروں کے دستگیر ہیں, حضور سیدنا چادر والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جی سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. سانس اندر جائے تو اللہ, باہر آئے تو اللہ, بس یہ ہر وقت کرتے رہو. اور یہ اس طرح سے تصور کرنا ہے اور سانس کو کھینچنا ہے جس طرح آپ خوشبو سونگھتے ہیں. آپ کے پاس پھول ہو تو آپ خوشبو سونگھتے ہیں. وہ سونگھنا جو ہے وہ آپ نے تصور کرنا ہے کہ اللہ کا نام یوں آ رہا ہے اور ہمارے ماتھے سے ہوتا ہوا ہمارے دل میں جا رہا ہے, یوں پورے منہ پہ, گلے میں, سینے میں جا رہا ہے, اور اللہ کا نام یوں ہی آ رہا ہے اور یوں ہی باہر بھی آ رہا ہے سانس سے, اسے صفائی ہو جائے گی. ذکر کا طریقہ کیا ہے یہ بھی بڑی خصوصی بات ہے. دیکھیں یار, ساری تعلیمات سرکار نے لکھوا کے ہمیں پکڑائی ہوئی ہیں, اب ہم خود ہی نہ پڑھیں تو پھر فائدہ. ہر چیز لکھ دی کہ پہلے دن جو بندہ آئے اسے ان ساری چیزوں کا پتہ ہو. ہم غفلتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ذکر کا طریقہ کیا ہے؟ تصور کریں کہ اسم اعظم یعنی سب سے بڑا اسم ہے, نام ہے. اسم اعظم کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بڑا نام. اور سب سے بڑا نام کس کا ہے؟ جو سب سے بڑا ہے. سب سے بڑے کا نام ہی سب سے بڑا ہوگا نا. تو سب سے بڑا نام ہے اللہ. ہمارے دماغ سے دل کی طرف آ رہا ہے اور اسم اعظم اللہ کی ضرب دل کے ساتھ اور دل میں لگائیں. وہ جو ضرب ہے اللہ کے نام کی, وہ دماغ سے ہوتی ہوئی دل پہ ضرب بھی لگائیں. اللہ کا ذکر بھی یوں ہی کرنا ہے اور صرف اللہ کا ذکر بھی یوں ہی کرنا ہے. اچھا, یہاں پر ایک اور بات عرض کر دوں جس کو سرکار کئی بار فرمایا کرتے تھے. کئی لوگ جب اللہ لفظ کا ذکر کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ. شاید ابھی بھی کئیوں کا غور نہ ہوا ہو. وہ کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ. کہنا کیا ہے؟ اللہ. یہ جو آخر پر ہا ہے, اللہ, یہ ادا نہیں کرتے ہم. اور اس ہے میں ہی پتہ نہیں کیا کچھ ہے. یہ جو ہو ہے نا, ہو, یہ اسی کا نام ہے. هو اللہ, هو اللہ. جتنا فرماتا ہے لہو ما فی السماوات, سب اسی کا ہے. یہ ہو کا اشارہ بھی اسی کی طرف ہے. ہو جو ہے یہ اللہ کا ہی ایک نام ہے, اس کا اشارہ اللہ کی جانب بھی ہے. تو اللہ نماز کے بعد بھی جب ذکر ہوتا ہے, خواہ آستانے پر ہو یا کہیں گھروں میں یا کہیں بھی ہوں آپ, خواہ آپ لا الہ الا اللہ کہیں یا اللہ کہیں, تو اس میں ہے ادا کریں ضرور. لا الہ الا اللہ یعنی الا اللہ نہیں, الا اللہ. یہ ہلکی سی ہے ضرور ادا ہو. تو ہے کو بھی باہر نکالنا ہے اور ساتھ دل میں بھی ضرب لگانی ہے. یہ اللہ بھی اور اللہ بھی دونوں ناموں کو آپ نے یا پڑھیں گے بھی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے, پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. اگلی چیز ہے جی فکر. طالب جو ہے, جس کو طلب ہے, اپنے مقصد اور طلب کی طرف ہمیشہ نظر رکھے, اللہ رسول اور مرشد کی محبت میں وارفتگی پیدا کرے. اب یہ وارفتگی کیا ہے؟ یعنی محبت کی شدت میں جانا اور تھوڑا سا
دیوانے پن میں چلے جانا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اللہ نے فرمایا حبیب جب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ دیکھا, وارفتگی دیکھی, سرگرداں بھی دیکھا, تو وارفتگی کیا ہے؟ دیوانگی ہے. میں تجھے چاہوں دیوانگی کی حد تک. تو یوں ذرا زیادہ. اور آقا کیا فرماتے ہیں کہ اپنے اللہ کا ذکر ایسے کرو اور اتنا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ ہی کہنے لگ جائیں, اور لوگ کہیں تو پاگل ہے یار, یہ دیوانہ ہی لگتا ہے. اتنا کرو. تو دیکھیں وہی لکھا ہے, وارفتگی پیدا کریں محبت میں, مرشد کی محبت میں وارفتگی پیدا کریں. اللہ رسول کے ساتھ مرشد کی محبت میں وارفتگی پیدا ہو جائے, یعنی غالب آ جائے محبت. ہر اس حجاب کو دور کرے جو باطنی فیض کے حصول میں رکاوٹ پیدا کرے. باطنی فیض صرف ادب اور محبت سے ہی حاصل ہوتا ہے. ہمیشہ اس چیز کی فکر سے فنائے نفس حاصل ہوتی ہے. اب کیا لکھا ہوا یہ کہ اس چیز کی فکر کرنے سے اپنی ذات کی نفی ہوتی ہے, فنا ہوتی ہے, ختم ہوتا ہے اپنا آپ. جیسے ہم کہتے ہیں نا لا الہ. اب لا الہ میں کیا ہے؟ اپنے سمیت وہ لا کی تلوار سے اپنے آپ کو بھی ختم کر دینا ہے کہ میں جو ہوں, یہ میں کیا ہے, یہی تو سارا مسئلہ ہے. شیطان کو اسی نے شیطان بنایا نا, میں نے. لا کی تلوار سے اس پسوڑے کو کاٹنا ہے اپنے آپ کو کہ میں بھی کچھ نہیں. لا الہ بس الا اللہ, صرف اللہ ہی اللہ ہو جائے. مولا ہماری روح دماغ دل میں مولا تو ہی آ جا, بس میں ختم ہو جائے اور تو ہی تو ہو جائے. بس یہ ہے لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے, تو اس کی فکر سے اپنی ذات کی نفی کرنی ہے. محاسبہ کیا ہے؟ ہر وقت اپنا محاسبہ کریں. محاسبہ کیا ہے کہ کہیں ایسا کام تو نہیں ہو رہا جو اللہ رسول کو ناپسند ہو, جو مرشد کی ناراضگی کا سبب ہو, کوئی ہم کوئی ایسی حرکت تو نہیں کر رہے. یہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً معافی کی طلب کریں اور آئندہ بچنے کی کوشش کریں. اب مراقبہ کیا ہے؟ مراقبے کے کئی سوال آتے ہیں, سوشل میڈیا پر بھی آ جاتے ہیں, ویسے بھی لوگ ملتے ہیں جی مراقبہ نہیں ہوتا, مراقبہ نہیں ہوتا. اپنے دل اور دماغ سے ہر قسم کے خیالات نکال کر تصور کریں کہ اللہ کا نور نبی اکرم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے شیخ کی طرف آ رہا ہے اور ان کی جانب سے میرے دل میں آ رہا ہے. بس یہ تصور مراقبہ ہے. یہ ہے بنیادی ہر کسی کے لیے. یہ کریں, اس کے بعد مرشد کی جیسی توجہ ہوگی, جیسا آپ کا تصور بنے گا اس طرح بنتا جائے گا اور معاملات خود ہی سیدھے ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, یعنی یہی سوچتے رہنا ہے بس, باقی جو خیال ہے اسے ختم کرتے جانا ہے. اور شروع میں مشکلات بھی آ جاتی ہیں بعض اوقات, کیونکہ انسان تصور کرتا ہے تو سارا دن جو دیکھا بھالا ہوتا ہے وہی خیال آ جاتا ہے. جو انسان کام کرتا ہے سارا دن اسی کے خیال آ جاتے ہیں. جب کوئی خیال ہے جھٹک دیں, ہٹا دیں. یہ تھوڑا آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی بعض اوقات. ہٹاتے جائیں, کوئی بات نہیں, ہٹاتے جائیں. اور اس تصور کو قائم رکھنا ہے, ایک امیجنیشن کرنی ہے, تصور کرنا ہے کہ اللہ کا نور آ رہا ہے, آقا کے وسیلے سے آ رہا ہے, پھر میرے مرشد میں آ رہا ہے, میرے مرشد سے میری سانسوں میں, میرے دل میں, دماغ میں, وہ سینے میں آتا جا رہا ہے. بس یوں ہی بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں اور اسی تصور میں سو جائیں. پھر جب آپ اسی میں سوئیں گے اور اٹھتے ہی اگر آپ, ہمیں اللہ کرے یاد رہے, اٹھتے ہم فوراً یہ تصور کر لیا کریں تو روح کی یکسوئی بڑھ جائے گی, دل اور دماغ بھی ایکٹیو ہو جائے گا, اس طرف توجہ کرے گا اور روح کی پرواز پھر اسی طرف ہو جائے گی. دوسری بات ہے جی آخری, رابطہ. اپنے شیخ سے ظاہری ملاقات رکھیں. روحانی معاملے میں کسی قسم کی پریشانی ہو, دل میں کوئی وسوسے ہوں, شکوک و شبہات ہوں, اس کا ذکر اپنے شیخ سے کریں, یا جو صحیح امیر حلقہ ہے روحانی باتوں کو سمجھنے والا اس سے کریں. اور یاران طریقت آپس میں بھی اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. تو اچھی ڈسکشنز جو ہیں وہ ہوتی رہنی چاہیے, تو انشاءاللہ خیر رہے گی. تو باقی جو فرمودات نیچے لکھے ہوئے ہیں وہ سارا آپ نے پڑھا ہے, اور صلاۃ و سلام پہ جو لکھا ہے کہ رزق حرام سے اجتناب کریں, جھوٹ سے بچیں, کسی پہ بہتان نہ لگائیں, گھر میں کھڑے ہو کر کسی بھی وقت مدینہ شریف کی طرف رخ کر کے قدر بلند آواز کے ساتھ نبی پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پھر وہ جگہ زلزلوں سے, آتش زدگی کے واقعات سے ہر طرح سے محفوظ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, لا علاج امراض سے محفوظ ہو جائیں گے اور اللہ کی رحمت میں آ جائیں گے. اور سلسلے میں داخل ہونے والے لوگ کم از کم 5 سنتوں پہ کم از کم عمل ضرور شروع کر دیں. کوئی بھی 5 سنتیں چن لیں, اس پہ عمل شروع کر دیں. جتنا زیادہ ہو سکے 500 پہ کر سکیں 500 پہ کر لیں. اور روحانی فیض کے حصول کے لیے, اس کو حاصل کرنے کے لیے
عقیدے میں پختگی بنیادی شرط ہے، بنیادی شرط ہے. کسی قسم کا اعتراض جو ہے یہ رکاوٹ ہے. باطنی فیض و برکات، خواب، احوال، مشاہدات کا ذکر صرف روحانی فیض شدہ لوگوں سے ہی کریں. نماز کی پابندی ضرور کریں، رزق حلال نہایت ضروری ہے. مقررہ تعداد میں وظائف کی پابندی کریں. روحانی فیض کے حصول کے وقت، روحانی فیض کے حصول کے وقت شیخ کی بتائی ہوئی باتوں کو شک میں لانا، اس میں شک کرنا اور کسی بھی مولوی یا عالم سے حجت لینا مرید کی بدبختی کی علامت ہے. کیوں بدبختی کی علامت ہے؟ کیونکہ وہ ان باتوں کو جانتے ہی نہیں. اب جو جس بات کو جانتا ہی نہیں وہ آپ کو کیا بتائے گا؟ میں نے پہلے بھی ہم اکثر بات کرتے ہیں، بزرگوں نے بے شمار مثالیں دی ہیں. اگر آپ اتنا ہی کہیں کہ جی میرا فلاں کوئی واقف ہے یا ہمارے محلے میں ایک بندہ ہے وہ بہت بڑا سائنسدان ہے، خلا میں بھی چلا جاتا ہے جہاز پر بیٹھ کر طیارے میں اور وہ ہو کے آ جاتا ہے، لیکن ممکن ہے کہ وہ خلا سے تو ہو آتا ہے، ہو سکتا ہے اس کو میدے کی دوائی نہ پتا ہو، اس کو نہ پتا ہو کہ اگر آپ کے پھیپھڑے گردے میں پتھری ہے تو نکلے گی کیسے. تو یہ نہ دیکھیں کہ وہ تو جناب چاند سے ہو کے آ گیا تو اس کو تو پتہ ہی ہوگا. نہیں، یہ لازمی نہیں. ہر شعبہ اپنی جگہ ہوتا ہے. اس لیے آپ علماء سے، مولویوں سے، بہت بہت اچھے بندے ان میں موجود ہوتے ہیں اور بڑے عمل والے موجود ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اور سرکار ان کی بڑی بعض اوقات بڑی تعریف فرمایا کرتے تھے اور شفقت کا اور رحم کا پہلو بھی آپ بولا کرتے تھے کہ یار دیکھو بندے کا دل کرے نماز پڑھے، اٹھ کے مسجد میں جاتا ہے نہیں جاتا، مولوی صاحب کو جانا ہی پڑتا ہے، اس نے آنا ہی آنا ہے، وہ جہاں سے بھی آئے. اس نے ساری مصروفیات چھوڑ کے اس نے پہلے جا کے مسجد کھولنی، اس نے وضو کرنا، اس نے مصلی پہ کھڑے ہو ہے نا بات. وہ کوئی اور کام نہیں کر رہے، ان کو پتا ہے یار ہماری یہی ڈیوٹی، ہم نے یہی کرنا ہے. تو وہ کہیں بھی کسی دعوت پہ چلے جائیں، ان کی نیند نہ پوری ہو، انہوں نے فجر ٹائم آنا ہی آنا ہے، انہوں نے ظہر اور عصر مغرب عشاء کے وقت آنا ہی آنا ہے. ان پہ پابندی زیادہ ہے. ہاں جی، اور آپ انہی کو کہتے ہیں کہ بھائی مولویوں کو کی پتا. جی انہیں نہیں پتا، صرف ان باتوں کا نہیں پتا. یہ نہیں کہ وہ اسے کچھ بھی نہیں پتا، وہ آپ ہماری نسبت بہتر ہی ہیں، بہت اچھے ہیں. ان کا ادب اور ان کی تعظیم ضروری ہے، ان کی خدمت ضروری ہے، وہ باتیں ساری اپنی جگہ. لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ جو ان کا موضوع ہی نہیں ہے ان سے وہ نہ پوچھیں. بس بات یہ ہو رہی ہے، یہ بات نہیں ہو رہی کہ آپ ان کو حقیر سمجھیں، ان سے بدتمیزی کریں، ان کی اہمیت اور اوقات اور حیثیت کو نہ جانیں، یہ مطلب نہیں. یار ان کو ایک چیز کا نہیں پتا، ان سے نہ پوچھو، بس اتنی سی بات ہے. تو یہ چیزیں ہم سب نے سن لی ہیں. تو انشاءاللہ مالک ہمیں اس پہ ہاں جی کرم ایسا کر دے کہ ہم سب اس پہ عمل کریں اور بہتری خیر ہو جائے.